اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کی انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتاب احتجاج تبرسی کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 8 کے ساتھ، اور یہ اس کتاب کا والیوم نمبر 2 ہے۔ ہم پیج نمبر 317 تک پہنچ چکے ہیں اور ہیڈنگ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرغ بریاں۔ روایت کی گئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعد از نماز صبح ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد رسول خدا اٹھ کر چل دیے، آپ کے ساتھ میں چلا۔ معمولاً جہاں رسول خدا تشریف فرما ہوتے مجھے ضرور خبر دیتے، جب بھی کہیں معمول سے زیادہ بیٹھے میں وہاں جا کر ان سے ملاقات کرتا، کیونکہ مقدار معین سے زیادہ حضرت کا فراق برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رسول اکرم جناب عائشہ کے گھر کی جانب تشریف لے گئے اور ارادے سے مجھے باخبر کیا۔ میں اپنے گھر زہرا اور حسنین علیہ السلام کے پاس واپس ہو گیا۔ تھوڑی دیر گھر میں مسرور و خوش بیٹھے رہے، پھر میں اٹھ کر عائشہ کے حجرے کی سمت آیا اور دق الباب کیا۔ عائشہ نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ جواب دیا کہ رسول خدا سو رہے ہیں۔ میں واپس ہو گیا، لیکن راستے میں اپنے سے کہا، کیسے ہو سکتا ہے کہ عائشہ گھر میں حاضر و بیدار ہوں اور وہ سوئیں؟ پھر واپس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ عائشہ نے پوچھا، کون؟ میں نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رسول خدا مصروف کار ہیں۔ میں واپس ہو گیا اور دق الباب سے کچھ شرمندہ بھی ہوا، لیکن در عین حال میرا دل پریشان و بے قرار اور بے صبر ہو گیا کہ اب جدائی کی طاقت نہیں رہ گئی۔ اس بار بے اختیار واپس ہوا اور دروازے زور سے کھٹکھٹایا۔ عائشہ نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں علی ہوں۔ اس وقت میں نے رسول کی آواز سنی کہ عائشہ سے کہا، اے عائشہ، دروازہ کھول دو۔ اس نے دروازہ کھولا اور میں وارد ہوا۔ رسول اکرم نے فرمایا، اے ابو الحسن، بیٹھو، میں تمہیں اپنے سامنے کی چیز کی خبر دوں یا تم اپنے دیر کرنے کا سبب بیان کرو گے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی زبان و گفتگو زیادہ سزاوار ہے۔ آپ نے فرمایا، جب میں تم سے جدا ہوا بہت بھوکا تھا، عائشہ کے پاس بھی کھانے کو کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور خدا سے طعام کی درخواست کی۔ جبرائیل نازل ہوئے اور یہ مرغ بریاں میرے سامنے رکھا۔ آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے مرغ پر اپنی انگلی رکھی اور فرمایا، خدا نے مجھے وحی کی ہے کہ یہ مرغ جنت کے بہترین اور لذیذ کھانوں میں سے ہے، اسے میں آپ کے پاس لاؤں؟ میں نے حمد و شکر کیا اور جبرائیل واپس چلے گئے۔ میں نے ہاتھ بلند کر کے عرض کیا، خدا بندہ، جو بندہ تجھے سب سے زیادہ دوست ہے اور میرا بھی سب سے زیادہ محبوب ہو، اسے اس دسترخوان پر حاضر کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ یہ غذا کھائے۔ اس دعا کے بعد تھوڑی دیر میں نے صبر کیا، لیکن کچھ اثر نہیں دکھائی دیا۔ دوبارہ دعا کی، پروردگار، جو تجھے اور مجھے دوست رکھتا ہے اور تو بھی اور میں بھی اسے محبوب رکھتے ہیں، اس دسترخوان پر بھیج دے تاکہ ہم باہم یہ غذا تناول کر لیں۔ اس وقت تمہارے دق الباب کی آواز میں نے سنی تو عائشہ سے کہا، دروازہ کھول دو تاکہ علی گھر میں آ جائیں، اور میں نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ میں خوش ہوا کہ تم خدا اور رسول کے محبوب ہو اور ان کے محبوب ہو، تم خدا اور رسول کے محب ہو اور ان کے محبوب ہو۔ اے علی، لو، کھاؤ۔ جب ہم دونوں نے طعام تناول کر لیا تو حضرت نے فرمایا، اے علی، اب تم اپنے امور کی خبر دو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب میں آپ کے پاس سے گھر گیا، فاطمہ و حسنین علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم رہا، پھر کچھ دیر بعد آپ کے دیدار و ملاقات کے لیے وہاں سے نکل پڑا۔ امیر المومنین نے اس کے بعد سے دروازے تک کی بات نقل کی۔ رسول نے فرمایا، اے عائشہ، خدا نے ایسا ہی مقدر کیا ہے۔
ایسا ہی مقرر کیا ہے، بتاؤ تم نے کس وجہ سے دروازہ نہیں کھولا؟ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی تھی کہ میرے باپ آ جائیں اور اس کھانے کو کھائیں۔ رسول نے فرمایا علی سے تمہاری عداوت و دشمنی کا اظہار پہلی مرتبہ نہیں ہے، تمہارے دل کی نسبت جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، خدا کی قسم تم ان سے مقاتلہ و مقابلہ کرو گی۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ممکن ہے عورتیں مردوں سے جنگ کریں؟ پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ تم علی ابن ابی طالب سے جنگ کرو گی، میرے کچھ اصحاب تیرے اس عمل میں شریک ہو کر تمہیں تشویق و تحریک کریں گے، تیری جنگ کا واقعہ تاریخ کے صفحات پر ضبط ہوگا اور امت کے اولین و آخرین افراد اس کے بارے میں مذاکرہ و مناظرہ کریں گے۔ اس عمل کی علامت یہ ہے کہ تم ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جو شیطان کی طرح ہوگا، منزل کے پہنچنے سے پہلے مقام حواب کے کتوں کی آواز اور ان کے حملوں کا سامنا کرو گی، وہاں سے مراجعت پر اصرار کرو گی تو کچھ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے کہ یہ مقام حواب نہیں ہے، پھر اس شہر کی طرف جاؤ گی جس کے رہنے والے تمہارے اصحاب ہوں گے۔ یہ شہر بصرہ آسمان سے دور ترین شہر ہے اور آب دریا سے نزدیک ترین ہے، تو وہاں سے مغلوب اور ذلیل حالت میں واپس ہوگی۔ علی بن ابی طالب تمہاری اس مصیبت کے دن اپنے کچھ معتمد اصحاب کو تمہارے ہمراہ کر کے تم کو تمہارے وطن واپس کریں گے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ اس اختلاف اور جنگ میں بھی وہ تم کو قیامت کے دن کی میری اور تمہاری جدائی سے ڈرائیں گے، کیونکہ میری رحلت کے بعد علی نے میری ازواج میں سے جس کو طلاق دے دیا وہ مطلقہ ہو جائے گی۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کاش اس دن سے پہلے ہی میں مر جاتی۔ رسول اکرم نے فرمایا افسوس افسوس اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو میں نے کہا وہ ہونے والا ہے، گویا اس حادثے کو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب سے فرمایا نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور بلال کو اذان کہنے کا حکم دیا، پھر مسجد میں جا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ پیج نمبر 320 ہیڈنگ ہے توحید کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو۔ توحید کے بارے میں حضرت کا خطبہ اور پروردگار کی ان صفات کے بارے میں جو مخلوق سے مخصوص ہیں اور الوحیت کے سزاوار نہیں ہیں، مثلا مجبور ہونا، شبیہ ہونا، دکھائی دینا، حرکت کرنا، متغیر ہونا، زائل ہونا، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا وغیرہ، انہیں آپ نے اپنے کلمات و محاورات میں بیان فرمایا۔ تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس کی حمد و تعریف کرنے والے اور وصف کرنے والے نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ اس تک پہنچ سکتے ہیں، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں سے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس پروردگار کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار کیا جا سکے۔ ان تمام مخلوقات کو اپنی قدرت و توانائی سے خلق کیا، اپنی رحمت و لطف سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین اور پہاڑوں کی میخیں گاڑیں۔ آغاز دین جو اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اور نہایت اس کی تصدیق ہے۔ کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، کمال اخلاص یہ ہے کہ اس کی صفتوں کی نفی کی جائے معذرت، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ جب کوئی کسی چیز کی توصیف کرتا ہے تو در حقیقت اس ذات موصوف کے ساتھ ایک وصف اور صفت مانتا ہے، بس خدا کی توصیف بھی ایسی ہی ہوگی، کیونکہ جس نے اس کی ذات کی توصیف ایک الگ صفت سے کی تو گویا اس خدا کو دو چیز یعنی صفت و موصوف سے مرکب کر دیا اور اس کے لیے دو عنوان طے کر دیے۔ جس نے اسے مرکب مانا اور دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز اور تقسیم بنا ڈالی۔ خدائے بے نیاز و قدیم و ازلی اور واجب کے لیے جز و تقسیم محال ہے۔ جس نے خدا کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا اور اس کے لیے اجزاء کا تصور کیا، وہ خدائے واحد کے مرحلہ معرفت میں پہلے ہی دور ہو گیا۔ شخص جاہل و نادان ایسا خیال کرتا ہے کہ وہ دوسری موجودات کی طرح قابل اشارہ ہے اور اس کی جانب حسی اور عقلی اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ توجہ نہیں رکھتا کہ اشارہ کرنا
اشارہ کرنا محدودیت ہے۔ جب تک کوئی چیز معین و محدود نہ ہو اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو شے محدود ہو جائے اور حدود و اطراف کے سبب معین ہو جائے وہ قابل تجربہ اور تقسیم ہوگی۔ بس اگر خدا مورد، موقع اور اشارے میں آ جائے تو وہ مرکب و محدود صاحب جسم اور ممکن ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی معین محیط اور محدود و محل اور مقام میں ہے یا کسی معلوم معین سطح اور جگہ پر ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ وہ کسی ایک معین محیط و حدود میں ہے اور دوسرے مقامات یا موارد پروردگار سے خالی ہیں۔ ذات خدا حادث نہیں ہے، اس کے وجود پاک پر عدم و نیستی نہیں پائی جاتی۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن جسمانی اتصال کی طرح نہیں۔ وہ تمام اشیاء سے جدا اور علیحدہ ہے لیکن جسمانی دوری کی مانند نہیں۔ وہ صانع اور فاعل ہے لیکن لوگوں کی مثل حرکات و آلات اور فعالیت کا محتاج نہیں۔ وہ دیکھنے والا ہے لیکن مبصرات و محسوسات کی احتیاج نہیں رکھتا، کیونکہ وہ زمانے پر محیط ہے اور اس کا احاطہ علم و بینائی کے لحاظ سے گزشتہ اور آئندہ میں تفاوت اور فرق نہیں کرتا۔ وہ تنہا و یگانہ ہے کیونکہ اس کا کوئی ساتھی و شریک نہیں کہ جس سے وہ مانوس ہو پھر اس کے نہ ہونے سے پریشان ہو جائے۔ اسی خدا نے پہلے مخلوقات کو پیدا کیا اور اس خلقت میں لوگوں کی طرح فکر و نقشے اور تجربے، زحمت اور کوشش کا معمولی سا بھی محتاج نہیں تھا۔ خدا نے دنیا اور اہل دنیا کی خلقت کے بعد اس کے نظم و ضبط کو مرتب کیا اور ہر امور حادثہ اور ہر موضوع کے لیے وقت معین اور مقرر کیا۔ مختلف اشیاء اور متفاوت موضوعات کے درمیان ربط پیدا کیا اور اپنی تمام موجودات اور مخلوقات کو ایک دوسرے سے مرتب کیا۔ موجودات میں ہر ایک کی خاطر ایک مخصوص طبیعت اور فطرت اور ایک معین خاصیت اور ایک معلوم اثر کا انتظام کیا، اور ان خواص اور آثار اور طبائع کو ان اشیاء کا ایسا سلسلہ تلازم رکھا کہ ہرگز ایک دوسرے سے جدائی نہیں پیدا کر سکتے۔ پروردگار عالم ان تمام حوادث اور امور کا، ان کے حدث، ان کے حدوث اور وقوع اور وجود کے پہلے ہی سے آگاہ تھا اور امور کی تمام حدود و اطراف اور آغاز و انجام سے مطلع تھا، اور ان تمام قرائن، خصوصیات اور اثرات کو جانتا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے پیج نمبر 323 پہ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک راہب سے ملاقات۔ روایت کی گئی ہے کہ اہل روم کا ایک گروہ شہر مدینہ میں وارد ہوا۔ ان کے درمیان نصارہ کے راہبوں میں سے ایک راہب دانش مند بھی تھا۔ اس وقت امور مسلمین کی حکومت ابو بکر ابن ابو قحافہ کے ہاتھوں میں تھی۔ راہب سونے چاندی سے لدے ہوئے اپنے اونٹ کے ساتھ مسجد نبوی کے پاس آیا۔ ابو بکر کچھ مہاجرین و انصار کے ساتھ مسجد میں موجود تھے۔ راہب مسجد نبوی میں داخل ہوا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر سلام و احترام کے بعد کہا، تم میں سے اپنے پیغمبر کا خلیفہ اور اپنے دین کا امین کون ہے؟ حاضرین نے ابو بکر کی جانب اشارہ کیا۔ راہب نے ان کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا، اے شیخ تمہارا نام کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا، میرا نام عتیق ہے۔ راہب، دوسرا کوئی نام؟ ابو بکر نے کہا، صدیق ہے۔ راہب نے کہا، اور کوئی نام ہے؟ ابو بکر نے کہا، میں اس کے علاوہ اپنا کوئی اور نام نہیں جانتا۔ راہب نے کہا، میرا مطلوب اور مقصود کوئی دوسرا ہے، تم نہیں ہو۔ ابو بکر نے کہا، تمہاری حاجت اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ راہب نے کہا کہ میں ملک روم سے آیا ہوں اور اونٹ سونا اور چاندی سے لدا ہوا ہے۔ اتنی لمبی مسافت طے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے خلیفہ سے چند مسائل دریافت کروں۔ اگر وہ میرے سوالات کا صحیح اور وافی جواب دے تو میں دین اسلام کو قبول کر کے اس کے احکامات اور دستورات کی اطاعت کروں، ضمنی طور پر اپنے ان اموال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دوں، اور اگر صحیح و کافی جواب نہ دے سکے تو جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں اور اسلام کو قبول نہ کروں۔ ابو بکر نے کہا کہ اپنے سوالات بیان کرو۔ راہب، کوئی حرج نہیں، لیکن تم مجھ کو اپنی اور اپنے دوستوں کی اذیت و غصے سے امان اور آزادی دو۔ معذرت۔ ابو بکر،
تم امان میں ہو، جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ راہب: مجھے بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں؟ وہ کیا نہیں رکھتا؟ خدا سے کیا نہیں ہے اور خدا کیا نہیں جانتا؟ ابو بکر حیران رہ گئے اور جواب سے عاجز رہے۔ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھنے کے بعد حکم دیا کہ عمر ابن خطاب کو بلاؤ۔ وہ آ کر ان کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر نے راہب سے کہا اپنے سوالات ان سے پوچھو۔ راہب نے عمر کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنی بات کی تکرار کی۔ عمر ابن خطاب نے بھی ابو بکر کی مانند سر جھکا لیا اور جواب سے عاجز رہے۔ اسی وقت عثمان ابن عفان وارد مسجد ہوئے اور ان دونوں کے بازو میں بیٹھ گئے۔ راہب نے اپنی بات کو پیش کیا۔ راہب نے اپنے سے کہا یہ سب پیر و بزرگ لوگ ہیں، لیکن افسوس کہ انہیں اپنے اوپر تکبر اور غرور ہے۔ پھر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پہ جناب سلمان حاضر تھے۔ جلدی سے حضرت علی کے پاس آئے اور مسجد کے واقعے کو بیان کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر کے صحن میں موجود تھے۔ آپ کا گھر مسجد کے بازو میں تھا اور سلمان کے تقاضے کے سبب مسجد میں آئے۔ جیسے ہی جمعیت نے آپ کو دیکھا خوشحال اور مسرور ہوئے۔ سب نے تکبیر بلند کی اور حمد و شکر کیا اور ان کو عزت و احترام سے ایک جگہ بٹھایا۔ ابو بکر نے راہب سے کہا تم جس کو چاہتے تھے وہ حاضر ہیں، جو پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھ لو۔ راہب نے آپ کی سمت متوجہ ہو کے کہا اے جوان تمہارا نام کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا مجھے یہودی ایلیا اور عیسائی ایلیا اور قرآن میں علی اور میری ماں حیدر کہتی ہے۔ راہب نے کہا پیغمبر اسلام سے تمہارا تعلق اور رشتہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا میں ان کے چچا کا بیٹا، ان کا داماد اور بھائی ہوں۔ راہب: عیسیٰ کی قسم آپ ہی میرا مقصود ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا ہے جو خدا کے نہیں ہے اور خدا سے نہیں ہے اور خدا اسے نہیں جانتا؟ امیر المومنین نے فرمایا جو خدا کے لیے نہیں ہے وہ بیوی اور فرزند ہے، کیونکہ خدا اہل و عیال نہیں رکھتا۔ کچھ عیسائی گمراہ ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ جو خدا سے نہیں ہے وہ ظلم ہے، وہ عادل ہے اور اس سے کبھی بھی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ جو خدا نہیں جانتا وہ اس کا شریک ہے کہ خدا کسی کو اپنا شریک نہیں جانتا۔ راہب نے کھڑے ہو کر اپنی کمر کے پٹے کو کھولا اور امیر المومنین کی پیشانی کا بوسہ دے کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے رسالت و نبوت پر مبعوث ہوئے، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ خلیفہ و وصی پیغمبر اور امت اسلامی کے امین، دین کے معدن، علم و حکمت اور برہان کا سر چشمہ ہیں۔ میں نے آپ کا نام توریت میں علیہ، انجیل میں ایلیا، قرآن میں علی اور گزشتہ کتابوں میں حیدر پڑھا ہے۔ میں اپنی معلومات و اطاعت کے سبب معتقد ہوں کہ آپ ہی رحلت پیغمبر کے بعد خلافت اور ان کی امت کی پیشوائی نیز امارت کے لیے دوسروں سے زیادہ لائق و سزاوار ہیں۔ بس آپ کے امور اس امت کے ساتھ کیسے ہیں؟ امیر المومنین نے راہب کی بات کا مختصر اور مجمل جواب دیا۔ راہب اٹھا اور اپنے اموال امیر المومنین کے حوالے کیے۔ آپ نے وہ تمام مال، سونا چاندی مدینے کے فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم فرمائے اور مسجد سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ظلم و جور کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام، پیج نمبر 226۔ روایت کی گئی ہے کہ امیر المومنین کے سامنے تذکرہ ہوا کہ آپ کے اصحاب خدا کے عدل و ظلم کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر امام اپنی جگہ سے اٹھے اور مسجد میں آ کر ممبر پر تشریف لے گئے۔ پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگوں جان لو کہ جب خدا نے انسان کو خلق کیا تو اس نے چاہا کہ تمام انسان آداب پسندیدہ کے مطابق عمل کریں اور صفات حمیدہ اور اخلاق شریفہ سے متصف ہوں۔ ہاں یہ باتیں خود بخود متحقق اور عملی نہیں ہو سکتی، بلکہ ان مطلوبہ اور غیر مطلوبہ صفات حمیدہ اور ناپسندیدہ آداب و اعمال کی وضاحت ہونا چاہیے۔
عزیزان میں آپ کو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ بیچ میں کچھ الفاظ مٹے ہوئے ہیں پرنٹنگ میں کہ جن کو میں تھوڑا سمجھ کے آپ کے سامنے بیان کروں گی، کیونکہ یہ امر خیر و صلاح کی طرف دعوت اور شر و فساد کی ممانعت پر موقوف تھا۔ امر و نہی اور دعوت اس صورت میں اثر بخش اور نتیجہ خیز ہوتی ہے کہ اس کے بعد مفید وعدوں اور سخت خوف اور تحذیر کا بیان ہوتا، جو ترغیب و تشویق خواہشات نفسانی اور لذائذ جسمانی کے وسیلے سے ہونا چاہیے، جیسے مادی اور محسوس مصیبتوں اور عذابوں کے ذریعے ڈرانا۔ اس لحاظ سے جب انسان پیدا ہوا اور اس جہان میں زندگی بسر کرنے لگا تو بہشت کی نعمتوں اور لذت اور خوشی و آرام کے بہت سے نمونے اس دنیا میں دکھائے گئے تاکہ ان مختصر نمونوں سے حقیقی خوشیوں تک پہنچ سکے۔ اسی طرح دوزخ کی سختیوں، شکنجوں اور عذابوں کے نمونے بھی ظاہر و نمایاں ہوئے تاکہ ان جزیات اور علامتوں سے وہاں کی بڑی بڑی مصیبتوں کے خصوصیات سمجھی جا سکیں۔ یہ وہی ہے جو تم ملاحظہ کر رہے ہو کہ دنیا کی تمام نعمت و خوشی اور آرام غم و غصہ اور مختلف رنج و غم سے ملی ہوئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ کلام جاہز کے سامنے پڑھا گیا۔ اس نے کہا یہ کلام جامع ترین اور بہترین کلام ہے جسے مؤلفین نے اپنی تالیف میں جمع کیا ہے اور محدثین نے بھی بیان کیا ہے۔ ابو علی جبائی نے جاہز کی اس بات کو سنا تو کہا کہ جاہز نے درست کہا، اس میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی کا احتمال نہیں ہے۔ پیج نمبر 327 پہ ہیڈنگ ہے جبر و تفویض کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام۔ امام علی نقی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے مسئلہ نفی جبر و تفویض میں اہل اہواز کو خط تحریر کرتے ہوئے بیان فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ صفین کی مراجعت کے بعد ایک شخص نے پوچھا، اے امیر المومنین، مجھے اہل شام سے جنگ و مقابلہ کے بارے میں بتائیے کہ واقعہ پروردگار کی قضاء و قدر کے اعتبار سے تھا یا نہیں۔ امیر المومنین نے اس کے جواب میں فرمایا، اے مرد بزرگوار، ہاں، تم لوگوں نے پہاڑ درہ و صحرا میں کوئی قدم نہیں رکھا مگر یہ کہ وہ خدا کے قضاء و قدر کے مطابق تھا۔ اس مرد نے کہا، اس صورت میں اس سفر کی برداشت کی ہوئی تمام تکالیف و شدائد خدا کے حساب میں ہے اور ہمیں اس کا کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ امیر المومنین نے فرمایا، ہم کو اجر و ثواب کیوں نہیں ملے گا جبکہ خداوند متعال نے تمہارے دشمن کی طرف جانے کے لیے اور جنگ سے مراجعت کے لیے اجر جزیل اور ثواب کثیر معین کیا ہے، اور تم ان حالات و واقعات میں مجبور و مضطر نہیں تھے بلکہ اپنے اختیار سے گئے تھے اور واپس ہوئے۔ اس شخص نے کہا، یا امیر المومنین، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سفر کی رفت و آمد میں مختار اور آزاد ہوں جبکہ قضاء و قدر الہی ہمیں اس واقعے کی جانب کھینچ رہی ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، شاید تو حتمی اور یقینی قضاء و قدر سمجھ رہا ہے اور اسی کو مراد لے رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً امر و نہی، ثواب و عقاب اور جنت دوزخ عبث و باطل ہو جائیں، مطیع و فرما بردار و نیک و کار اشخاص اور عاصی و بدکردار افراد مساوی ہو جائیں، بد کردار اشرار کی ملامت و مذمت اور نیک و کار اور خوش رفتار لوگوں کی مدح اور ثنا اور تشویق نہیں کی جا سکتی۔ نیک و کار کو جزائے خیر میں کوئی اولیت نہ ہوتی اور بد کردار کے لیے اعمال بد کی سزا اور عقاب میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ یہ بات بت پرستوں کی کلام کی طرح ہے اور شیطان کے پیروکاروں اور رحمان کے مخالفوں، دروغ و بہتان کی تصدیق کرنے والوں اور گمراہوں کی باتیں ہیں۔ ایسا اعتقاد رکھنے والے اس امت کے مجوسی اور قدری شمار ہوں گے۔ وہ لوگ نہیں جانتے کہ پروردگار نے حکم دیا ہے کہ حالانکہ لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے اس کے امر و حکم کی اطاعت کریں، اس نے نہیں کی ہے، حالانکہ اس کی روک تھام ڈرانے اور دھمکانے کی خاطر ہے۔ اس کی تکالیف سہل و آسان اور بندوں کی حدود و قدرت میں ہے۔ لوگوں کی مخالفت اور نافرمانی نہ تو خدا کی ضعیف و کمزور اور مغلوب ہونے کے سبب ہے اور نہ تو لوگوں کی اطاعت و فرما برداری اس کی زور زبردستی کی وجہ سے ہے۔ انبیاء اور رسولوں کی بعثت کار
بیہودہ اور عبث نہیں۔ آسمانی کتابوں کا نزول لغو اور محمل نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں اور دوسری مخلوقات کی خلقت باطل اور بے فائدہ نہیں۔ رہ گیا منکرین خدا غلط فکر اور عناد کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور کافروں کے لیے جہنم اور اس کا عذاب سخت ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ اس کی بندگی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورہ اسراء آیت نمبر 22۔ وہ شخص نہایت خوش اور مسرور ہو کر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر یہ اشعار پڑھتا ہوا چلا گیا، جس کا ترجمہ ہے، آپ وہ امام اور پیشوا ہیں جن کی ذات سے ہم امیدوار ہیں کہ آپ کی اطاعت و پیروی کے ذریعے روز قیامت پروردگار ہماری مغفرت کرے گا۔ حقائق دین میں سے جو میرے لیے مشتبہ تھا وہ آپ نے روشن کر دیا۔ خدا آپ کو جزائے خیر عنایت کرے۔ عمل قبیح کرنے والے شخص کو کوئی عذر و بہانہ نہیں ہے، اور اس کے فسق و معصیت کو غیر کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی۔ ہرگز یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ جس نے فحشاء اور منکرات سے منع کیا ہے وہی اس کے عمل کا سبب ہے، یا جو پروردگار خیر و صلاح اور عدالت کا خواہاں ہے اور خود قادر و بے نیاز و مہربان ہے، وہی اولیاء سے عداوت اور ان پر ظلم و ستم اور قتل کا حامی بھی ہوتا ہے۔ یقیناً ایسا عقیدہ عداوت و غضب الہی کا موجب ہے اور شیطانی وسوسہ ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں، جو کہ اس کتاب کا آخری پارٹ ہوگا انشاءاللہ، جس کے بعد یہ کتاب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پارٹ کو ہم شروع کریں گے پیج نمبر 330 سے، اور ہیڈنگ ہوگی قضاء و قدر کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔